الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواہ البخاری۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو 5 کھمبوں پہ کھڑا کیا ہے، 5 ستونوں پہ کھڑا کیا ہے۔ کھمبا ستون نہ سمجھیں تو پیلر تو سمجھتے ہوں گے، 5 پیلروں پہ کھڑا کیا ہے۔ یہ مسجد ہے، مسجد کی دیواریں 4 دیواریں ہیں اور اوپر چھت ہے۔ یہ دیواریں تو پردہ ہیں، اصل میں پیلر ہیں، چاروں کونے پر پیلر ہیں، جن پیلروں پہ چھت ٹکی ہوئی ہے۔ تو اگر یہ پیلر میں سے چاروں پیلروں میں سے ایک پیلر نہ ہو تو کیا ادھر کی چھت اوپر رہے گی؟ نیچے ہو جائے گی۔ اور 2 نہ ہو تو ایک دم سے گر جائے گی۔ خیمے ہم ڈالتے ہیں کہیں، جیسے تبلیغی جماعت کا اجلاس ہوا، بہت بڑا اجتماع ہوا ریلوے شہر میں، تو کئی لاکھ لوگ آئے ہوئے تھے، تو ان کے ٹھہرنے کے لیے خیمے لگے تھے، ٹینٹ لگے تھے۔ تو ٹینٹ کے نیچے بمبو تھے یا نہیں تھے؟ پائپ سے بمبو لیے تھے۔ اگر وہ بمبو نہ ہوتے تو ٹینٹ اوپر رہتا نہیں رہتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر کیوں بناتے ہیں، پیلروں پہ گھر کیوں بناتے ہیں، اور بمبو پہ ٹینٹ کیوں رکھتے ہیں، خیمہ کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے تو بناتے ہیں کہ اس میں رہ کر کے، گھر میں رہ کر کے سردی سے بچا جائے، گرمی سے بچا جائے، شدید گرمی ہو تو اس سے بھی بچا جائے، شدید سردی ہو تو اس سے بھی بچا جائے، دشمنوں سے بچا جائے، دروازہ لگا لیا دشمنوں سے بچا جائے، چوروں سے بچا جائے، بے عزتی سے بچا جائے، گھر میں بالکل نو ٹینشن رہا جائے۔ اس لیے تو گھر بنایا جاتا ہے۔ گھر کو عربی میں کہتے ہیں مسکن۔ مسکن، مسکن کے معنی سکون کی جگہ، سکون لینے کی جگہ۔ آدمی اپنے گھر میں سکون لیتا ہے۔ اسلام میں روحانیت سکون لیتی ہے۔ یہ جسم ہمارا اوپر کا، ہڈی گوشت اور چمڑے اور جو کھوپڑے ہیں، یہ سارا کا پورا ڈھانچہ ہمارے جسم کا، یہ آرام لیتا ہے گھر میں جو پتھر کا اور سیمنٹ کا، لوہے کا بنا ہوا ہے۔ روح ہماری آرام لیتی ہے اسلام کے گھر میں، اسلام میں آرام لیتی ہے۔ اسلام کا خیمہ ہے، وہ خیمہ 5 پیلروں پر کھڑا ہوا ہے، اور اس خیمے میں رہنے والا دنیا میں بھی عزت سے رہتا ہے۔ دنیا میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت سے رہنا سکھایا ہے، امن، چین، سکون، شانتی کے ساتھ رہنا سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں غور کیجئے تو اسلام میں صفائی ستھرائی اتنی ہے کہ کسی اور مذہب میں نہیں۔ ہم 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں، ناک صاف کرتے ہیں، داڑھی صاف کرتے ہیں، 5 مرتبہ ہم صاف کرتے ہیں، اور مسجد میں ہم حاضر ہوتے ہیں پاکیزہ ماحول میں۔
غیروں کے یہاں کوئی قانون نہیں ہے کہ 5 مرتبہ لوگ منہ دھلیں اور ہاتھ دھلیں اور پیر دھلیں اور سر پہ مسح کریں، کوئی قانون نہیں ہے ان کے پاس۔ ان کے یہاں غسل کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر کوئی جنبی ہو گیا، اسے غسل کی ضرورت پیش آ گئی تو ان کے یہاں نہانے کا کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے، وہ ویسے ہی کپڑے بدل لیتے ہیں۔ ان کے یہاں استنجا کرنے کا بھی کوئی قاعدہ نہیں ہے، پیشاب کرنے کا بھی کوئی طریقہ ان کے یہاں نہیں ہے، جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے شفیق باپ کی طرح، ہمدرد ماں کی طرح، اور آبر کرم بن کر رہنے والے سرپرست کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ہر چیز سکھائی ہے۔ ایک مشرک نے ایک صحابی سے کہا کہ تمہیں تو محمد ہگنے موننے کا بھی طریقہ سکھاتے ہیں، تو صحابی نے کہا الحمدللہ، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرنے کا بھی طریقہ سکھاتے ہیں، پیخانہ کرنے کا بھی طریقہ سکھاتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی سکھاتے ہیں، بڑی سے بڑی بات بھی سکھاتے ہیں، گھر کے اندر کیسے رہنا چاہیے وہ بھی سکھاتے ہیں، گھر کے باہر کیسے رہنا چاہیے وہ بھی سکھاتے ہیں، اپنے دل کو کیسے صاف رکھنا چاہیے وہ بھی سکھاتے ہیں، اپنے ذہن کو کیسے سکون میں رکھنا چاہیے وہ بھی سکھاتے ہیں، ہمیں کیا کھانا چاہیے کہ صحت کے لیے مفید ہے وہ بھی سکھاتے ہیں، اور کیا نہیں کھانا چاہیے صحت کے لیے کیا مضر ہے وہ بھی سکھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جسمانی فائدے کی چیزیں بھی بتاتے ہیں اور ہماری روحانی فائدے کی چیزیں بھی بتاتے ہیں۔ یہ ہم فخر کرتے ہیں اس نبی پر کہ جو نبی نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ بنائی جاتی، جو نبی نہ ہوتے تو یہ آسمان نہ بنائے جاتے، اور نبی نہ ہوتے تو یہ زمین نہ بنائی جاتی، یہ نبی نہ ہوتے تو چاند نہ بنایا جاتا، نبی نہ ہوتے تو ستارے نہ بنائے جاتے، یہ نبی نہ ہوتے تو سورج کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، کسی کائنات کی کسی چیز کی ضرورت نہ تھی، نہ تو نباتات کی ضرورت تھی، نہ حیوانات کی ضرورت تھی، نہ جمادات کی ضرورت تھی، اور نہ ہے کہ کسی انسان کی ضرورت تھی، کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے خلاصہ کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہمارے لیے رحمت اور غیروں کے لیے بھی رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، مردوں کے لیے بھی رحمت ہے، عورتوں کے لیے بھی رحمت ہے، بچوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اس رحمت کے سائے میں ہم آئے ہوئے ہیں، اس اسلام کے گھر میں ہم آئے ہوئے ہیں جس گھر میں ہمارے جسم کی بھی حفاظت ہے اور ہمارے مال کی بھی حفاظت ہے اور ہماری جان کی بھی حفاظت ہے، ہمارے گھر بار کی بھی حفاظت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قتل دون نفسه فهو شہید، من قتل دون ماله فهو شہید، من قتل دون اہله فهو شہید، کہ جو آدمی اپنی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے، جو آدمی گھر کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو گھر والوں کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمت اور حوصلہ بھی عنایت فرمایا ہے اور ہمیں سکون اور چین سے رہنے کا طریقہ سکھایا ہے، امن شانتی کا طریقہ ہمیں سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم دیکھیے حضور نے ہمیں ایمان سکھایا ہے، ایمان سکھایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اگر ایک چیز نہ ہو تو وہ عمارت نہیں رہے گی، یعنی روحانیت کی عمارت ٹوٹ جائے گی، دل کا سکون نہیں رہے گا۔ آج غیروں کو دلوں کا سکون حاصل نہیں ہے، غیروں کو غیر اللہ کی عبادت میں کوئی اطمینان نہیں ہوتا ہے، اطمینان تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے، اطمینان تو اللہ رب العالمین کے ذکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو اطمینان جو حاصل ہوگا، سکون حاصل ہوگا، وہ اسلام کے گھر میں حاصل ہوگا، وہ اللہ کے گھر میں حاصل ہوگا، وہ شیطان کے گھر میں حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اطمینان اللہ کے گھر میں ہی ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں تو ایک تو زبان سے ہم پڑھتے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب کلمہ پڑھا جائے تو سب کو پڑھنا چاہیے کلمہ،
پہلے بوڑھے لوگ پڑھتے تھے، آج ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ تو کلمہ طیبہ پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، لیکن یہ کلمہ ایک تو زبان سے پڑھنا ہے اور ایک دل سے پڑھنا ہے۔ زبان سے پڑھنا ذکر ہے، یاد ہے اللہ تعالیٰ کی، اور دل سے پڑھنا شہادت اور گواہی ہے۔ ہم دل سے پڑھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم دل سے یقین کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہو سکتا، اور یہ ماتھا سوائے پروردگار عالم کے کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ یہ نہ تو لات کے سامنے جھک سکتا ہے، نہ منات کے سامنے جھک سکتا ہے، نہ عزا کے سامنے جھک سکتا ہے، نہ حبل کے سامنے جھک سکتا ہے، نہ ود کے سامنے جھک سکتا ہے، اور نہ سوا کے سامنے جھک سکتا ہے، اور نہ کسی اور کے سامنے جھک سکتا ہے۔ یہ ماتھا صرف اور صرف پروردگار عالم کے پاس جھکتا ہے۔ یہ ہے توحید، یہ ہے توحید، یہ کلمہ توحید ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ بھی پڑھے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی آدمی یوں نہ سمجھے کہ صرف اللہ کی توحید کی گواہی دیں اور محمد رسول اللہ کو نہ مانیں اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم نہیں کامیاب ہو سکتے۔ اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کو ماننا پڑے گا، اور صرف محمد رسول اللہ کو نہیں بلکہ جتنے پیغمبران آئے ہیں اللہ رب العالمین کے، سارے نبیوں کو ماننا پڑے گا، سارے پیغمبروں کو ماننا پڑے گا، ساری کتابوں کو ماننا پڑے گا، اور سارے فرشتوں کو ماننا پڑے گا، سارے صحیفوں کو ماننا پڑے گا، اور آخرت کے خیر اور آخرت کے دن کو ماننا پڑے گا، میدان محشر کے حساب کتاب کو ماننا پڑے گا، فرشتوں کو ماننا پڑے گا، تقدیر خیر اور شر کو ماننا پڑے گا، تب ہم مسلمان ہیں بھائی، ورنہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو کلمہ طیبہ حضور نے سکھایا، یہ ایک پیلر ہے، یہ مکان کا ایک پیلر ہے، ایک ستون ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقام الصلاۃ، کلمہ کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے وہ نماز کو سیدھا رکھنے کا نمبر آتا ہے۔ نماز سیدھی رکھو، کیسی سیدھی رکھو؟ صحیح ٹائم پہ ہو، ارکان کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ، فرائض کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ۔ جیسی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے ویسی نماز پڑھو، ویسی نماز پڑھو۔ اس کا یہ مطلب آپ نہیں سمجھ لیجیے گا کہ غیر مقلدوں جیسی نماز پڑھو اور اہل حدیث جیسی نماز پڑھو۔ یہ غیر مقلدین صرف ڈنکا بجاتے ہیں، ڈنکا بجاتے رہتے ہیں کہ ان کی نماز حضور کی نماز کے مطابق ہے، تمہاری نماز حضور کی نماز کے خلاف ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جتنی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں میں نماز اللہ کی عبادت ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے سکھایا ہے، اور حنفی مذہب میں بھی نماز صحیح ہے، شافعی مذہب میں بھی نماز صحیح ہے، حنبلی مذہب میں بھی نماز صحیح ہے، مالکی مذہب میں بھی نماز صحیح ہے۔ یہ کسی مذہب کی مسلک کی نماز غلط نہیں ہے۔ یہ غیر مقلدین جھوٹ موٹ آپ کو تقلید سے ہٹانے کے لیے، ائمہ اربعہ سے ہٹانے کے لیے گمراہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نماز حدیث کے مطابق ہے۔ ان کی نمازوں میں متعدد ارکان ایسے ہیں جو ضعیف حدیثوں سے ثابت ہیں۔ بغیر ضعیف حدیث کے کام چلتا نہیں ہے، لیکن یہ لوگ صلاۃ الرسول ان کی لکھی ہوئی ہے، ان میں بھی ضعیف حدیثیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں ضعیف حدیث چلے گی نہیں۔ ارے موضوع حدیث نہیں چلتی ہے جو بنائی ہوئی ہوتی ہے، اور تم عوام کے سامنے محدثین کی اصطلاح بولتے ہو۔ علماء کے سامنے آ کر کے بولو تو تمہیں سمجھ میں آئے، عوام کے سامنے تم محدثین کی اصطلاح بولتے ہو۔ عوام نے جو پڑھ رکھا ہے وہ جانتے ہیں، علماء نے جو پڑھ رکھا ہے وہ جانتے ہیں۔ اس لیے جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، نماز حنفی مسلک کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، یہ عین سنت کے مطابق ہے۔ آپ کو دلائل دیکھنے ہوں تو مولانا محمد الیاس گھومن کی کتاب دیکھ لیجئے، نماز اہل السنت والجماعت کتاب کا نام ہے۔ آپ ابھی موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس میں نماز کے ہر رکن کو، ہر بات کو حدیث شریف سے انہوں نے حوالہ دے کر کے بتایا ہے کہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اس لیے کسی حنفی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کی نماز حدیث کے مطابق نہیں ہے، وہ چور کی طرح سمجھتے ہیں ابو حنیفہ یہ حضور کے مخالف تھے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جتنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہے اتنی کسی غیر مقلد کو ہو نہیں سکتی ہے، کسی اہل حدیث کو ہو نہیں سکتی ہے۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کے ٹکڑے ہیں، ہماری جان قربان ہے حضور کے سامنے، ہماری گردن قربان ہے حضور کے سامنے۔ حضرت سعد
ابن عبادہ نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں کہ ہم کود جائیں سمندر میں تو ہم کود جائیں گے سمندر میں، اگر آپ کہیں کہ فلاں جگہ تم جا کر کے اپنی جان کو تم ہلاک کرو تمہیں اللہ کی رضا ملے گی تو آپ کے حکم کے تابع ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کہیں کہ یہ آگ کا ڈھیر لگا ہوا ہے اس میں تم کودو گے اور میرے حکم کے مطابق تمہیں جنت ملے گی تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ یہ غیر مقلدین صحابہ کرام کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے دین کو خراب کیا تھا۔ اگر صحابہ نے دین کو خراب کیا تھا کیا تم نے دین کو بنا لیا؟ تم کو بعد میں دین زیادہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ لوگ گمراہ ہیں، یہ لوگ صاف گمراہ ہیں۔ یہ لوچ پوچھ والی بات میں نہیں کر رہا ہوں، صاف گمراہ ہیں۔ آپ نماز اہل سنت والجماعت نکال کر کے دیکھیے، آپ عوام ہیں، آپ کو اپنی زبان میں اردو زبان میں آپ کو دلیلیں مل جائیں گی، ساری باتیں لکھی ہوئی مل جائیں گی، اور اس کے علاوہ بڑی کتابیں چاہیے تو بڑی کتابیں اب انٹرنیٹ پر بھی آ گئی ہیں، بڑی کتابوں میں ساری کتابوں میں ہیں اور دلائل موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، یہ ضمن میں نے بتائی تو حضور نے بتایا ایک کلمہ طیبہ پڑھو گے تو کامیاب ہوگے اور دوسرے نماز پڑھو گے تو کامیاب ہوگے۔ تو نماز کو سیدھا رکھنا ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا دینا یہ تیسرا رکن ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے وہ اسلام کی جو عمارت ہے اس کے ایک پیلر کو گرائے ہوا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ 2 پیلر کو گرائے ہوا ہے، اور جس نے حج نہیں کیا ہے پیسے ہونے کے باوجود اس نے 3 پیلر کو گرا رکھا ہے، اور جو روزہ نہیں رکھتا ہے وہ 4 پیلروں کو گرا رکھا ہے۔ بھائیو صرف ایک پیلر پہ پوری چھت رہے گی، نہیں رہ سکتی ہے۔ کیوں رہے گی؟ اس لیے ضروری ہے کہ کلمہ طیبہ کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم روزہ بھی رکھیں، یہ 5واں رکن روزہ بھی ہم رکھیں۔ روزہ رکھنا فرض ہے، سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو اور بوڑھوں کو کہ بیڑی پیتے رہتے ہیں اور ہوٹلوں پہ کھاتے رہتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے۔ ایمان رکھے ہوئے ہو سمجھتے ہو کہ نجات ہو جائے گی؟ نجات اس وقت ہوگی جب کلمہ طیبہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے سارے ارکان پر عمل کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، 5 پیلروں پہ رکھی گئی ہے۔ نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ تو پہلا ہے کہ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ پہلا ہے۔ اور دوسرا ہے اقام الصلاۃ، نماز پڑھنا، ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، والحج، حج کرنا، وصوم رمضان کے روزے رکھنا۔ 5 چیزوں پہ اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو ہم اسلام کی بنیاد کے اندر ہیں اور اللہ کی رحمت کے اندر ہیں۔ اور جس طرح سے ہم دنیا کے گھروں میں دھوپ سے بچتے ہیں، دنیا کے گھروں میں ہم سردی سے بچتے ہیں، دنیا کے گھروں میں سخت گرمی سے ہم بچ جاتے ہیں، اسی طرح سے اسلام کے گھر میں رہنے سے اور 5 ارکان کے قائم کرنے سے ہم آخرت میں جہنم سے بچے رہیں گے، اور آخرت میں ہمیں محل ملے گا۔ وہ محل یہی محل ہے جو یہاں اسلام کے محل میں رہے گا، یہاں پر اس دنیا میں وہی آدمی اس محل میں بھی رہے گا، اس دنیا میں یعنی جنت میں اسے اللہ رب العالمین محل عنایت فرمائیں گے، خدام عنایت فرمائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے خدمت کرتے رہیں گے، وہاں بیویاں رہیں گی اور وہاں ہر طرح کے کھانے کی چیزیں رہیں گی اور بیٹھنے کی چیزیں رہیں گی، سونے کی چیزیں رہیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس دنیا میں بھی مسلمان رکھ کر کے اور عزت کے ساتھ رکھیں، اور اس دنیا میں بھی مسلمان رکھ کر کے عزت کے ساتھ رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔